له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آخری بندے تک درود و سلام کا نذرانے کی آواز آئے. عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیسے بیاں ہو، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا. اب بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہے. میری تعریف پہ کوئی بولے یا نہ بولے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. بات تاجدار عرب و عجم کی ہو رہی ہے اور آپ کے سینے میں جس جس کے ایمان ہے ذرا بلند آواز سے بولے کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا. لاؤں کہاں سے ڈنگ میں پروردگار کا. کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا. لاؤں کہاں سے ڈنگ میں پروردگار کا. اور جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہیدی کی زکات ہے. جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے، یہ سب تبسم شہیدی کی زکات ہے. اور اس پر بھی ان کی شان کے شایع نہ کہہ سکا، اس پر بھی ان کی شان کے شایع نہ کہہ سکا. بندہ ہوں میں اس لیے قرآن نہ کہہ سکا. بندہ ہوں میں اس لیے قرآن نہ کہہ سکا. لفظ آپ کے شایع کہاں سے لاؤں یا سرکار، لفظ آپ کے شایع کہاں سے لاؤں. انسان ہوں میں قرآن کہاں سے لاؤں. انسان ہوں میں قرآن کہاں سے لاؤں. اور سرکار ابو طالب کی شان میں شعر بولنے لگا ہوں. جس کا عقیدہ ہو وہ سبحان اللہ ضرور بولے. جس کا بیٹا ہو علی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، ایسا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں. میں نے کہا تھا جس کا عقیدہ وہ بولے ایسا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں. مجھے طیب شاہ جی کو آپ کس بات سے جانتے ہیں؟ مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں. مدح پنج تن کے سبب لوگ ہم سب کو، مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں. اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. اس سے بہتر کائنات میں خدا نے کوئی پہچان بنائی نہیں. میں نے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صاحب ایمان جاؤں. سب چاہتے ہو؟ بولو یا سب چاہتے ہو؟ جو نہ چاہتا ہے بولے ذرا سب چاہتے ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں ایمان پر جاؤں. آئیے ایمان سے پوچھتے ہیں ایمان ہوتا کیا؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. بول دیجیے یار. یہ مائک ہے، سٹینڈ ہے، اس کی بنیاد ہے. ہمارے گھر میں جب بنیاد نکالی جاتی ہے گھر بنانے سے پہلے تو بنیاد رکھی جاتی ہے. اینٹیں پہلے زمین میں رکھی جاتی ہیں پھر عمارت تعمیر ہوتی ہے. ہمارا آپ جٹ زمیندار لوگ ہیں. آپ اگر آپ کے پاس گندم کا بیج ہو، آپ کے پاس چاول کا بیج ہو، آپ کے پاس گلاب کا بیج ہو، آپ اس گندم اور چاول کے بیج کو اگر بنجر زمین میں کاشت کریں تو کیا وہ چاول کا بیج ہو یا گندم کا بیج ہو وہ آپ کو فصل دے گا؟ بولو یار آپ کو فصل دے گا؟ بیج اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو تو وہ آپ کو فصل دے گا؟ کیوں؟ آپ نے اسے بنجر زمین میں، بول لیجیے بنجر زمین میں لگا دیا تو وہ بیج آپ کو فصل نہیں دے گا. آپ بیج اعلیٰ کوالٹی کا بھی لے آئے، اچھے معیار کا بھی لے آئے، آپ بیج قیمتی سے قیمتی تر لے آئے، آپ بیج کو بنجر زمین میں لگائیں گے تو آپ کو فصل
نہیں دے گا. آپ گندم کے بیج کو لگائیں اور اسے پانی نہ دیں, وہ آپ کو فصل نہیں دے گا. آپ چاول کے بیج کو لگائیں اور اسے پانی نہ دیں, وہ آپ کو فصل نہیں دے گا. آپ گلاب کے بیج کو لگائیں اور اسے پانی اور ہوا نہ دیں, وہ آپ کو فصل نہیں دے گا. خدا کی عزت کی قسم, کہاں سے الفاظ لا کر میں تیرے دل میں بات ڈال سکوں. جس طرح گندم کا بیج, چاول کا بیج, گلاب کا بیج, ہم اسے اچھی مٹی نہ دیں, اچھی ہوا نہ دیں, اچھا پانی نہ دیں تو وہ گل سڑ کر مر جاتا ہے. ہمارا ایمان بھی ایک بیج ہے. اگر اس بیج کو عشق مصطفیٰ کی ہوا نہ دی, اس بیج کو اطاعت مصطفیٰ کی ہوا نہ دی, اس بیج کو ادب مصطفیٰ کا پانی نہ دیا, خدا کی عزت کی قسم ہمارا ایمان کا بیج اس گندم کے بیج کی طرح گل سڑ کر مر جائے گا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایمان کا بیج ہماری مٹھی میں آ گیا. ایمان کا بیج, بولیے ایمان کا بیج. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں, لیکن مومن بولے یار مومن نہیں ہو سکتے. جب ایمان کا بیج لیا اور ایمان کے بیج کو ادب مصطفیٰ کی مٹی دی, اطاعت مصطفیٰ کا پانی دیا اور عشق مصطفیٰ کی ہوا دی, جب آپ اس کو ہوا دیں گے, خدا کی عزت کی قسم آپ صاحب ایمان ہوں گے. اور آئیے, ایمان جو ہے نا ایسے نہیں ملتا, ایمان عبادات سے نہیں ملتا, ایمان زیادہ روزے رکھنے سے بھی نہیں ملتا. ایمان کی بنیاد نہ روزے پر ہے, ایمان کی بنیاد نہ حج پر ہے, ایمان کی بنیاد نہ زکات پر ہے, ایمان کی بنیاد نہ نیک اعمال پر ہے, ایمان کی بنیاد ادب مصطفیٰ. سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم, دنیا میں عقل مندی کا پیمانہ اور ہے اور ایمان کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ اور ہے. ایمان کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان جو عقل مند ہو, جس کی عقل مصطفیٰ کے عمل کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, جس کی عقل مصطفیٰ کے سامنے جھک جائے, وہ شخص سب سے بڑا عقل مند ہے. اور جس کی عقل عمل مصطفیٰ کے سامنے اٹھ کھڑی ہو, وہ شخص اگر بادشاہ بھی ہو تو خدا کی عزت کی قسم بدبخت شخص ہے. اور آئیے بات اپنی نہیں سناؤں گا, بات آپ کو ابلیس کی سناتا ہوں. ایمان کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ اور دنیا کے باب میں عقل مندی کا پیمانہ اور. اب شیطان کو جب حکم فرشتوں کو ہوا, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. بات بڑی قابل توجہ, لوگ ایمان کے باب میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں, لیکن خدا کی عزت کی قسم ایمان کے باب میں جس نے عقل سے کام لیا اس کے سارے